بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ باب دوم، تفسیر قرآن کے ناقابل اعتبار ماخذ۔ اس سے پہلے باب اول میں مصنف نے 6 ماخذ وہ بیان کیے جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز ہے، درست ہے، بلکہ انہی ماخذ سے تفسیر کی جائے گی۔ تو وہ 6 ماخذ ہے، ان کو قابل اعتبار ماخذ کہتے ہیں۔ اب جو ہے باب دوم میں ان ماخذ کا ذکر کر رہے ہیں جن سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے جو ہے ان مآخذ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان مآخذ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں، اس لیے کہ یہ ناقابل اعتبار ماخذ ہے، ان کا اعتبار نہیں ہے تفسیر میں۔ اگر کوئی ان سے تفسیر کرے گا تو وہ تفسیر معتبر نہیں ہوگی۔ ان ماخذ میں سے جو ناقابل اعتبار ماخذ ہے تفسیر قرآن کے، ان میں پہلا ماخذ جو ہے وہ ہے اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات ان تفسیری روایات کو کہتے ہیں جو یہود و نصارہ یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے بعض تو براہ راست بائبل، تورات اور انجیل سے ہم تک پہنچی ہے یہ روایات، جیسے انبیاء کے قصے ہیں، ان کتابوں میں بھی تھے، لیکن ان کتابوں میں انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ تو ہمارے کچھ مفسرین نے، جن میں سے 2-3 کے نام آ بھی جائیں گے جو کہ تابعین میں سے تھے اور ایک صحابی رسول ہے، ان کے نام بھی آ جائیں گے، انہوں نے یوں کیا کہ قرآن مجید کے بعض قصوں کو اور بعض آیات کے پس منظر کو ان کتابوں سے لینا شروع کیا، چونکہ وہ لوگ عالم تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے صرف مواد فراہم کیا باقی امت کو، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو حقیقی اور صحیح تفسیر سمجھ لیا اور اپنی تفاسیر میں ان روایات کو جگہ دینی شروع کر دی۔ تو ان لوگوں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ دیکھو قرآن نے جو چیزیں بیان کی یہ چیزیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو انہوں نے اس لیے بیان کی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے چونکہ کم علمی زیادہ ہوتی گئی، تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنی تفاسیر میں اس کو جگہ دی اور اس کو وہی اہمیت دی جو قرآن اور حدیث کی جو دیگر روایات ہیں ان کو حاصل ہے، تو انہوں نے اسرائیلی روایات کو بھی وہ مقام دینا شروع کر دیا اور اس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگے، لیکن یہ ناقابل اعتبار ماخذ ہے، اس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں مزید اضافہ کیا اور اسرائیلی روایات کو یہود و نصارہ کی جو دیگر کتابیں تھیں ان سے وہ مواد لینا شروع کیا۔ تو پہلے تو تورات اور انجیل سے انہوں نے لیا، لیکن پھر اسی طرح جو عیسائیوں کی ایک مشہور کتاب ہے، دینی کتاب جو کہ بہت معتبر مانی جاتی ہے، ان میں وہ ہے تالمود۔ تو تالمود سے کچھ روایات، بلکہ کافی ساری روایت لی گئی ہے تفسیری جو ہماری تفاسیر میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب مشنا اور مشنا کی کتاب کی جو باقی شروحات ہے ان سے بھی کافی حد تک اسرائیلی روایات لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں جن سے اسرائیلی روایات مفسرین نے اخذ کی ہے اور لی ہے اور اپنی تفسیر کی زینت بنایا ہے۔ اسی طرح بعض روایات وہ ہے جو کتابوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن یہود و نصارہ میں مشہور ہے، معروف ہے،
اور سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے جو مشہور یہود و نصارہ تھے، ان میں یہ روایات کافی حد تک مشہور اور محفوظ تھے، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بتائیں اپنے یہ جو روایات ہے یہ بتائی، سینہ بسینہ بتائی، کتابوں میں موجود نہیں تھی، سینہ بسینہ ان میں چلی آ رہی تھی، تو مسلمانوں نے بھی ان سے لے کر تفسیر کی زینت بنا دیا۔ تو اس طرح کی بھی کافی روایات ہے جو ان کی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن سینہ بسینہ یہود و نصارہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان اسرائیلی روایات کا حکم کیا ہے؟ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ اسرائیلی روایات 3 قسم پر ہے۔ اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم، اسرائیلی روایات کی پہلی قسم وہ ہے جن کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے۔ تو اسرائیلی روایات، یہ روایات اسرائیلی یعنی وہ اسرائیلی روایات جن کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے، وہ روایات قابل قبول ہے، یعنی ان کو تفسیر میں بیان کرنا، ان کو اپنی تفسیر کی زینت بنانا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور وغیرہ پر جاتے تھے، وہاں رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہے تورات سے ہمیں ملی ہے، لیکن ان چیزوں کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا اور کوہ طور پر جاتے تھے۔ تو جن اسرائیلی روایات کی تصدیق قرآن اور حدیث سے ہو جائے وہ قابل قبول ہے، ان کو اپنی تفسیر کی زینت بنانا اور تفسیر میں ان کو بیان کرنا جائز ہے۔ دوسری قسم اسرائیلی روایات کی وہ اسرائیلی روایات ہے جن کی تردید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث ان کی تردید کرتا ہے اور وہ اسرائیلی روایات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی روایات کو اپنی تفسیر میں بیان کرنا، اپنی تفسیر کی زینت بنانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں معاذ اللہ بت پرست ہو گئے تھے۔ اب نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو شرک تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ روایت صریح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس کو بیان کرنا جائز نہیں، اور تفسیروں میں اس کو زینت بنانا تفسیر کی یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا درست نہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام معاذ اللہ اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے، فریفتہ ہو گئے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے سپہ سالار کو مروا دیا۔ تو یہ بھی نبی کے حق میں ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے، کسی طرح بھی روا نہیں ہے، یہ نبی کی نبوت اور منصب نبوت کے خلاف ہے، اس کی پاک دامنی کے خلاف ہے، تو یہ بھی قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ تو اس طرح کی روایات جو قرآن اور حدیث کے صریح طور پر خلاف ہو اور قرآن اور حدیث اس کی تردید کرتے ہو، تو ان روایات کو جو ہے اپنی تفسیر کی زینت بنانا یا ان کو تفسیر میں بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ روایات ہے، یعنی وہ اسرائیلی روایات ہے جن کی نہ قرآن اور حدیث سے تصدیق ہوتی ہے اور نہ ہی تکذیب ہوتی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث ان کے بارے میں خاموش، ان کا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ جیسے تورات وغیرہ کے دیگر احکامات ہیں، اور اسی طرح انبیاء کے کہانیوں کے جو مزید قصے ہیں کہ
نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں کن کن جانوروں کو بٹھایا اور کیا تھا، یہ ساری تفصیلات قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ انہی اسرائیلی روایات میں ہے۔ لیکن نہ قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، اور اسی طرح جانوروں کا آپس میں مناظرہ ہونا اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے، نہ یہ روایت قرآن حدیث کے خلاف ہے اور نہ ہی قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو نہ تصدیق کرتا ہے قرآن، نہ تکذیب کرتا ہے، تو لہٰذا جب قرآن حدیث کے بارے میں خاموش ہے تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ یعنی اس طرح کی روایت کو آپ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، یا اس پر کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، یا اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ہاں، واعظ و نصیحت کے لیے اس طرح کی روایات بیان کرنا درست ہے، جائز ہے، تاکہ سامنے والے کو واعظ و نصیحت ہو جائے، بس اس حد تک بیان کرنا جائز ہے، باقی اس سے کوئی مسئلہ وغیرہ یا کوئی چیز ثابت کرنا یہ جائز اور درست نہیں، یا اس کو بالکل یقینی جاننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی روایات کی نہ تم تصدیق کرو اور نہ ہی تردید کرو، کیونکہ جب قرآن نے تصدیق اور تردید نہیں کی تو آپ بھی خاموش رہو، آپ بھی تصدیق اور تکذیب نہ کرو۔ یہ تو ہو گئی اسرائیلی روایات اور ان کی مکمل تفسیر۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ کہف آیت نمبر 22 سے کچھ جو ہے نکتے نکالے ہیں۔ وہ نکتے بہت قیمتی ہے، بہت ہی کارآمد ہے، جن سے خود قرآن مجید سے اسرائیلی روایات کا حکم پتہ چلتا ہے، تو ان کو بھی ذرا ملاحظہ کر لے، مزید اضافے کے لیے اور مزید اس مضمون کی تائید میں وہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو وہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ سورہ کہف کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہے کہ وہ کتنے تھے، کسی نے کہا 7 تھے، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 6، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 3، اس طرح مختلف اقوال ہیں، اور یہ اقوال یہود و نصارہ سے ہی پہنچے ہیں، تورات اور انجیل سے۔ تو اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کے اور یہود و نصارہ کی ان روایات کے بارے میں خود اس آیت میں ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ حکم بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ دونوں اقوال یا یہ کہنے والے جو کہتے 3 تھے یا کہتے 5 تھے، یہ لوگ جو ہے یہ تیر چلا رہے ہیں، یعنی یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ان کو کوئی نشانہ نظر نہیں آ رہا، ہوا میں بے تکی باتیں کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہاں تک تو 2 باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ اسرائیلی روایات اور ان کے اختلاف کو بیان کرنا جائز ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں ان کے اقوال ذکر کیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس حد تک بیان کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن لوگوں کو ساتھ بتا بھی دیا جائے، تو ان کی روایات اور ان کے اختلاف کو بیان کرنا جائز ہے۔ لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں اسرائیلی روایات کو یا اسرائیلی روایات کے اختلاف کو، تو پھر ساتھ آپ کی دوسری ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو صحیح غلط اقوال ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، آپ ان کی تردید بھی کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود تردید کی پہلے اور دوسرے قول کی، کہ جو کہتے ہیں 3 ہے یا کہتے ہیں 5 ہے، یہ ہوا میں تیر چلا، یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں،
یعنی ان کی یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب مفسر پہلے تو روایت بیان نہ کرے، اگر بیان کرے جس طرح اللہ نے بیان کی ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اللہ نے بھی بیان کی ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے قول یعنی جو غلط اقوال تھے ان کی تردید کر دی، تو آپ بھی کیا کریں، مفسر کو چاہیے جس نے بیان کی وہ تردید بھی کرے غلط اقوال کی۔ تو دو نکتے یہاں تک نکل گئی اس آیت سے کہ پہلے بیان کرنا جائز ہے، دوسرا اگر بیان کیے تو غلط اقوال کی تردید بھی کرے۔ وَيَقُولُونَ سَابِعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ درست ہے اور یہ بھی نہیں کہا یہ غلط ہے۔ یعنی اسی طرح ایک مسلمان اور مفسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس قول کے غلط یا صحیح ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، یعنی جس کی نہ قرآن تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، ایسا کوئی قول ہو، ایسی کوئی بات ہو، ایسی کوئی اسرائیلی روایت ہو، تو اس کے بارے میں جس طرح اللہ نے خاموشی اختیار کی، اسی طرح مفسر کو، مسلمان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، نہ اس کی تصدیق کرے نہ تکذیب کرے۔ تو 3 نکتے ہو گئے۔ چوتھا نکتہ، قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ ایسی روایات جن کی نہ قرآن تصدیق کرتا ہے نہ تردید کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا قُل ربی اعلم بعدتہم، اللہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ تو یہ چوتھا نکتہ ہے۔ تو جس قول کے صحیح یا غلط ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا۔ پانچواں نکتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایات میں، اسرائیلی روایات میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تماری فیہم، اس کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے نہ بڑھو، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس کے بارے میں بحث نہ کیا کرو، الا مراء ظاہرا، ہاں سرسری گفتگو کر لو تو الگ بات ہے، لیکن اسرائیلی روایات کے بارے میں زیادہ بحث اور تشنیع نہ کرو، خاص کر اس قول کے بارے میں جس کے صحیح یا غلط ہونے پر، یعنی جس کی نہ قرآن نے تصدیق کی ہو اور نہ ہی تکذیب کی ہو، نہ تردید کی ہو نہ تصدیق کی ہو، تو اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرے، سرسری گفتگو کرے بس۔ آگے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور اس کی تفتیش میں بھی انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ مجھے تو ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ حقیقت کیا تھی، لوگوں سے پوچھتا پھرے، کبھی ایک عالم کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس۔ اللہ فرماتے کہ کسی سے پوچھے بھی نہ، بس ٹھیک ہے جتنا قرآن حدیث نے بیان کیا بس اسی پر وہ آپ کی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسرائیلی روایات پر آپ کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ جب مسئلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تو ان اسرائیلی روایات کے پیچھے پڑنا اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ نہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جس چیز میں فائدہ نہ ہو تو اس کے بارے میں زیادہ اس کے پیچھے پڑنا، لوگوں سے پوچھنا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس جتنا قرآن حدیث سے معلوم ہو اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، جتنا آسانی سے معلوم ہو جائے۔ زیادہ اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ نہ اس میں اخروی فائدہ ہے اور نہ ہی دنیاوی فائدہ۔ تو یہاں تک اسرائیلی روایات کا تعلق ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایات قرآن اور حدیث میں کس طرح آئی، تو اس کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفسرین تھے، اس میں سے تابعین بھی ہے اور صحابہ بھی ہے۔ تو اسرائیلی روایت کا زیادہ حصہ یا زیادہ ذخیرہ جن کی طرف سے قرآن اور حدیث میں شامل ہوا، تفاسیر میں شامل ہوا، وہ 3 نام ہے، 2 تو تابعین ہے۔ نمبر 1 کعب الاحبار، نمبر 2 وہب بن منبہ، یہ دونوں تابعین ہیں۔ نمبر 3 عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ ان تین حضرات کی طرف سے قرآن مجید میں اسرائیلی روایات کا اکثر ذخیرہ جو ہے ان کی طرف سے آیا ہے، اس لیے مصنف نے ان کا تعارف بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان کا تعارف ہم کتاب میں پڑھ ہی لیں گے، کیونکہ وہ کوئی مسئلے کی یا کوئی اصول کی بات تو ہے نہیں کہ ہم اس کی تشریح کریں۔ ان کا تعارف ہے تو کتاب میں آئے گا، اور کتاب میں ہی ہم جب ترجمہ کریں گے یا کتاب پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے، اور پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا، صرف تعارف ہی ہے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، باب دوم، تفسیر کے ناقابل اعتبار ماخذ۔ تفسیر قرآن کے معتبر اور مستند ماخذ معلوم کرنے کے بعد ان ناقابل اعتبار ماخذ کی نشاندہی بھی ضروری ہے، جنہیں بعض لوگ تفسیر کی بنیاد قرار دے کر غلط فہمیوں بلکہ بعض اوقات گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا ناقابل اعتبار ماخذ۔ پہلا ناقابل اعتبار ماخذ جو ہے وہ ہے اسرائیلی روایات۔ اسرائیلیات یا اسرائیلی روایات، یہ دو نام ہیں اس کے۔ ان روایات کو کہتے ہیں جو یہود یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے بعض براہ راست بائبل یا تالمود سے لی گئی ہیں، بعض مشنا اور ان کی شروح سے، اور بعض وہ زبانی روایات ہیں جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی ہیں اور عرب کے یہود و نصارہ میں معروف اور مشہور تھی۔ تفسیر کی مروجہ کتابوں میں ایسی روایات کی ایک بھاری تعداد موجود ہے۔ ان روایات کا حکم بیان کرتے ہوئے مشہور محقق صاحب تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی روایات کی 3 قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا حکم الگ ہے، علیحدہ ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ اسرائیلیات ہے جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہے۔ خارجی دلائل یعنی قرآن اور حدیث سے۔ مثلا فرعون کا غرق ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرنا، آپ کا کوہ طور پر جانا وغیرہ۔ ایسی روایات اس لیے قابل اعتبار ہے کہ قرآن کریم یا صحیح احادیث نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم وہ اسرائیلیات ہے جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ خارجی تو کہتے ہیں جو خارج میں جو دلائل پائے جاتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو دیگر دلائل ہے، لیکن یہاں خارجی دلائل سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ تو جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، مثلا یہ کہانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں معاذ اللہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ روایت اس لیے قطعاً باطل ہے کہ قرآن کریم نے صراحتاً اس کی تردید فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ من گڑت کہانی کہ آپ معاذ اللہ اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ تیسری قسم ان اسرائیلیات کی ہے جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچی ہیں اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں، مثلا تورات کے احکام وغیرہ۔ ایسی اسرائیلیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تصدقوها ولا تکذبوها، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ اس قسم کی روایات کو بیان کرنا تو جائز ہے، لیکن نہ ان پر کسی دینی مسئلے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور نہ ان کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی روایات بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود قرآن کریم نے سورہ کہف میں یہ تعلیم دی ہے کہ اس قسم کی روایات کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، یعنی اصحاب کہف، اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو
کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کی مختلف اسرائیلی روایات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ نمبر ایک، اسرائیلی روایات اور ان کے اختلاف بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر دو، ان میں سے جو روایتیں غلط ثابت ہو چکی ہوں ان کے غلط ہونے پر تنبیہ کر دینی چاہیے، جیسا کہ پہلے دو اقوال کو اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب کہہ کر رد فرما دیا ہے۔ نمبر تین یعنی تیسرا نکتہ، جس روایات کی غلطی پر کوئی دلیل نہ ہو ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری روایت پر سکوت اختیار فرمایا، یعنی کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا اس روایت میں۔ چوتھا نکتہ جو اس آیت سے نکلتا ہے، ان روایات کے صدق اور کذب کے بارے میں یعنی سچا اور جھوٹا ہونے کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا سچا ہے اور کون سی روایت جھوٹی ہے۔ نمبر 5، ان روایت کے بارے میں زیادہ بحث اور مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایسی روایات کی زیادہ تحقیق اور تفتیش میں پڑنا درست نہیں، کیونکہ ان سے دنیا اور آخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں، یعنی قرآن دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا۔ پھر بعض روایات میں تو صراحت ہوتی ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، اور بعض روایت میں ایسی صراحت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے دلائل کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں جو روایات کعب الاحبار اور وہب بن منبہ سے مروی ہے وہ زیادہ تر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا مختصر حال معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔ یعنی بعض اسرائیلیات تو ایسی ہوتی ہے جس میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، اور بعض روایات ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حدیث ہے یا اسرائیلی روایت ہے۔ تو وہب بن منبہ اور کعب الاحبار سے جو اسرائیلی روایات ہے وہ اسی قسم کی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے یا اسرائیلی روایات ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا مختصر سا تعارف آپ سمجھ لیں اور جان لیں۔ کعب الاحبار کون تھے؟ کعب الاحبار کا پورا نام کعب بن ماتے حمیری ہے، اور وہ کعب الاحبار یعنی کعب الحبر کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ یمن کے باشندے تھے، اور انہیں علماء یہود میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، یعنی یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، لیکن سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرف باسلام نہ ہو سکے۔ سن 12 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ طیبہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ طبقات ابن سعد رحمہ اللہ میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں اسلام نہیں لائے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے تورات کا ایک نسخہ لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر عمل کرتے رہو، اور تورات کے علاوہ جتنی کتابیں تھیں انہیں بند کر کے اس پر مہر لگا دی تھی تاکہ میں ان کا مطالعہ نہ کروں، اور ساتھ ہی مجھ سے اپنے رشتہ ابوت یعنی والد کے رشتے کا واسطہ دے کر وعدہ لیا تھا کہ میں یہ مہر نہ توڑوں گا، یعنی یہ مہر میں کبھی نہ توڑوں۔ لیکن جب دین اسلام دنیا میں غالب ہونے لگا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرے باپ نے مجھ سے کوئی علم چھپانے کی کوشش نہ کی ہو، چنانچہ میں نے ان کتابوں کی مہر توڑ دی اور ان کا مطالعہ کیا، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا تذکرہ مجھے ملا، اس لیے اب مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ کعب الاحبار کو عام طور سے ثقہ قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ نے
بعض روایات کی بنا پر ان کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات کا بھی اظہار کیا ہے۔ مثلا یہ واقعہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ مسجد کو خزرہ بیت المقدس کے آگے تعمیر کیا جائے یا پیچھے۔ اس پر کعب الاحبار نے مشورہ دیا کہ مسجد خزرہ کے پیچھے بنائی جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، یہودی عورت کے بیٹے، تم پر یہودیت کا ابھی تک اثر ہے۔ میں تو مسجد کو خزرہ کے آگے بناؤں گا تاکہ نماز میں خزرہ کا استقبال نہ کیا جائے، یعنی خزرہ کی طرف منہ نہ ہو۔ خزرہ جو پہلے عمارت موجود تھی، جو گنبد والی ہے۔ علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کعب الاحبار کے ذہن میں حضرت عمر کے بارے میں کچھ رنجش رہی، یہاں تک کہ ان کا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا گیا جو حضرت عمر کو شہید کرنے کی سازش میں ملوث تھے، اور اس سے پہلے وہ اہل کتاب کی بعض کتابوں کے حوالے سے حضرت عمر کو تنبیہ کر چکے تھے کہ آپ کو کسی وقت قتل کیا جائے گا۔ ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد علامہ کوثری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان بکھرے ہوئے واقعات کو ملانے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عباس، حضرت عوف بن مالک اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کعب الاحبار پر پورا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ علامہ کوثری رحمہ اللہ نے کعب الاحبار پر جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور مختلف صحابہ کے اقوال سے جو نتائج نکالے ہیں، ان سے اختلاف کی گنجائش ہے، یعنی ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی رائے سے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی بیشتر روایات اسرائیلی روایات ہے، یعنی کعب الاحبار کی اکثر روایت اسرائیلی روایت ہے، لہٰذا جب تک ان کی تصدیق خارجی دلائل سے نہ ہو جائے اس وقت تک ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث سے اس کی تصدیق نہ ہو۔ ہم اس سے اختلاف کی گنجائش ہے، اس پر حاشیہ لگا ہے نیچے، یہ دیکھیں۔ مصر کے محقق عالم ڈاکٹر مزی نعنانا نے ان شکوک و شبہات کی مفصل اور مدلل تردید کی ہے۔ ان کے لیے ملاحظہ ہو ان کی کتاب الاسرائیلیات و اثرها فی التفسیر، اس میں علامہ کوثری کے جو شکوک اور شبہات تھے کعب الاحبار کے بارے میں، اس کتاب میں انہوں نے مکمل تردید کی ہے مدلل انداز سے۔ اس لیے ہم کو علامہ کوثری کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت جن سے اسرائیلی روایات تفسیر میں آئی وہ ہے وہب بن منبہ۔ دوسرے بزرگ جن سے بکثرت اسرائیلی روایات منقول ہے وہ ہے وہب بن منبہ، متوفہ 110 ہجری، جو 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ بھی یمن کے علاقے صنعاء کے باشندے تھے اور فارسی الاصل تھے، یعنی اصل سے یہ فارسی تھے۔ روایات کے مطابق یہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد منبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان ہو چکے تھے۔ وہب بن منبہ عابد اور زاہد تابعی تھے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایتیں لی ہے، یعنی ان سے احادیث نقل کی ہے۔ ان کے پاس علماء اہل کتاب کی روایات اور کتابوں کا بڑا وسیع علم تھا، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب الاحبار کے علوم کا جامع سمجھتے تھے، یعنی ان دونوں کے علوم وہ سمجھتے تھے کہ میرے اندر موجود ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان روایات پر مشتمل ایک کتاب احادیث الانبیاء کے نام سے تالیف کی تھی، اور مسعودی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب المبدع کے نام سے لکھی تھی، اور حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں شاید اسی کتاب کو کتاب الاسرائیلیات کے نام سے ذکر کیا ہے۔ نیز یاقوت الحموی اور قاضی ابن خلقان نے ان کی ایک اور کتاب کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ذکر الملوک المفتوحہ من حمیر و اخبارہم وغیر ذالک تھا، یہ ان کی کتاب کا نام تھا۔
قاضی بن خلکان نے یہ کتاب خود دیکھی ہے۔ جہاں تک وہب بن منبہ کے صدق اور امانت کا تعلق ہے، یعنی یہ سچے آدمی تھے، اس کے بارے میں محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے کوئی کلام ذکر نہیں کیا، یعنی ائمہ احادیث نے کعب الاحبار پر کوئی جرح نہیں کی، وہ سارے اس کو عادل سمجھتے ہیں اور ثقہ سمجھتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ علم اسماء الرجال کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ وہ ثقہ اور سچے تھے، یعنی حافظ کی رائے یہ ہے کہ وہب بن منبہ سچے تھے اور ثقہ عالم تھے، یعنی حافظ اسماء الرجال کے سب سے بڑے عالم ان کو ثقہ قرار دے رہے ہیں اور اسرائیلی کتابوں سے بکثرت نقل کرتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ اور امام نسائی نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام عجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہب ثقہ تابعی تھے، صرف امام عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں وہب کی صداقت اور امانت میں کوئی شبہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہب رحمہ اللہ ابتدا میں قدریہ فرقے کے عقائد کی طرف مائل تھے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا، اور ابو سنان نے خود وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے کہ میں پہلے قدری عقائد کا قائل تھا، لیکن بعد میں نے ان سے رجوع کر لیا۔ قدریہ وہ فرقہ ہے جس کا تفصیل آپ شرح عقائد میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ تقدیر کے انکار کرتے ہیں، ان کو منکرین تقدیر بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے صاف واضح ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے بھی ان کی سچائی اور امانت اور دیانت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی بنا پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات نے اپنی صحیح میں، یعنی اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی روایات ذکر کی ہے، لہذا جو روایات وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر ان کی سند اصول حدیث کے شرائط پر پوری اترتی ہو تو ان کو بلا شبہ قبول کیا جائے گا۔ البتہ زمانہ ماضی کے جو قصے اور زمانہ آئندہ کی جو خبریں انہوں نے بغیر کسی حوالے کے بیان کی ہے، وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہے، جن کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب۔ عہد حاضر کے بعض مصنفین مثلا سید رشید رضا مرحوم وغیرہ نے ان کی عجیب اور غریب اسرائیلی روایات کی بنا پر انہیں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کا محض بیان کرنا کوئی جرم نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان روایات پر کسی اسلامی عقیدے یا اسلامی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تیسرے شخص جن سے اسرائیلی روایات تفسیر میں آئی وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کعب الاحبار اور وہب بن منبہ رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات و تابعین میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ اسرائیلی روایات انہی سے مروی ہے، یعنی ان دو حضرات سے مروی ہے۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اسرائیلی روایات شاید حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سریانی زبان باقاعدہ سیکھی تھی۔ سریانی زبان جس میں تورات اور انجیل ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ سیکھی تھی۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ کی بہت سی کتابیں اسی زبان میں تھی، یعنی سریانی زبان میں، اور غزوہ یرموک کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کو اس قسم کی کتابیں اتنی باری تعداد میں ہاتھ آ گئی تھی، یعنی جنگ ان سے جیتی تو بہت ساری ان کی کتابیں بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی عبداللہ بن عمر کے قبضے میں آ گئی۔ اتنی تعداد میں وہ کتابیں آ گئی تھی کہ وہ 2 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، یعنی اتنی کتابیں تھی کہ 2 اونٹوں پر لاد کر لائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت سی احادیث خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کا اسرائیلیات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ان احادیث کے اسرائیلیات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو دوسرے صحابہ کی روایات کی طرح ان کی روایات بھی واجب التسلیم ہے۔ ہاں، جو روایات انہوں نے صراحتاً اہل کتاب سے نقل کی ہے وہ اسرائیلی روایات ہے جن کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو روایات خود ان کے اپنے
مقولے کے طور پر منقول ہے، یعنی جو ان کے اقوال منقول ہے ان کے بارے میں بھی اکثر گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلیات ہے اور ان کو اسلامی عقائد کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ مصر کے ایک منکر حدیث مصنف ابو ریہ نے اپنی کتاب ازوا یا ازوا علی السنت المحمدیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر پر یہ بے بنیاد الزام عائد کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی اسرائیلی روایات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ الزام نہ صرف 100% غلط اور گمراہ کن ہے بلکہ اس نے خود ابو ریہ صاحب کے علم اور دیانت کی قلعی بھی کھول دی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دلیل میں حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ ان عبداللہ ابن عمرو كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجنب الأخذ عنه كثير من أئمة التابعين وكان يقال له لا تحدثنا عن الزاملتين۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اہل کتاب کی کتابوں میں سے 2 اونٹنیوں کا بوجھ ملا تھا، یعنی اتنی کتابیں ملی تھی جو 2 اونٹنیوں پر یا 2 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ وہ ان کتابوں کی باتیں لوگوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایت کرتے تھے، اس لیے بہت سے ائمہ تابعین نے ان سے روایت اسی لیے بہت سے ائمہ تابعین نے ان سے روایت کرنے سے احتراز کیا، چنانچہ لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان 2 اونٹنیوں کے بوجھ میں سے کچھ نہ سنائیے، یعنی ان کتابوں میں سے ہمیں کچھ نہ بتایا کرے، ہمیں نبی علیہ السلام کی اگر احادیث آپ نے بتانی ہے تو وہ بتائے، اسرائیلی روایات ہمیں نہ بتایا کرے۔ اس عبارت میں خط کشیدہ جملہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری میں نہیں ہے، یعنی وکان یرویھا للناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ روایتیں وہ لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے تھے، یہ جملہ فتح الباری میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ان کی علمی خیانت ہے ابو ریہ کی۔ ابو ریہ صاحب نے یہ جملہ اپنی طرف سے بڑھا کر حافظ ابن حجر کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس سے آپ منکرین حدیث اور مغرب زدہ مؤلفین کی علمی امانت اور دیانت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، تو حاشیوں کو آپ دیکھیں، اور اس سلسلے میں ابو ریہ کی مفصل تردید کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر اعجاز الخطیب کی کتاب السنہ قبل التدوین اور ڈاکٹر مزی نعنانہ کی اسرائیلیات واثرها فی کتب التفسیر، یہ ان کی مکمل تردید کے لیے یہ کتاب ملاحظہ ہو۔ وما